اسلام ایک خوبصورت اور سچا دین ہے جو ہمیں محبت، اتحاد اور ہدایت سکھاتا ہے، لیکن تاریخ میں کچھ واقعات اور اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر مختلف سوچیں اور مکاتب فکر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کیسے شروع ہوئی، کون سے واقعات ہوئے جن سے سنی اور شیعہ فرقے وجود میں آئے، اور یہ تقسیم وقت کے ساتھ ساتھ کیسے آگے بڑھی۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ سمجھنے کے لیے ہے تاکہ ہم اپنے دین اور ماضی کو بہتر طریقے سے جان سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آغاز کرنا ہوگا۔ 632 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ مسلمانوں کی قیادت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا حضرت علی زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور داماد تھے۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر بعد میں مختلف فکری رائے سامنے آنے لگی۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے اور اسی دور میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی اختلافات مزید بڑھ گئے۔ اسی دور میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان سیاسی اختلافات ہوئے اور جنگیں بھی ہوئیں۔ بعد میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن نے کچھ وقت کے لیے خلافت سنبھالی، لیکن بعد میں صلح کر کے اقتدار چھوڑ دیا۔ پھر حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی اور بعد میں ان کے بعد یزید حکمران بنا۔ یزید کے دور میں حضرت حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد 680 عیسوی میں کربلا کے مقام پر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جہاں حضرت حسین اور ان کے خاندان کے تقریباً 72 افراد شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں بہت اہم اور دردناک سمجھا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں میں مختلف فکری گروہ بنتے گئے۔ ایک طرف سنی مکتب فکر ہے جو تمام صحابہ کو مانتا ہے اور 4 بڑے ائمہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ دوسری طرف شیعہ مکتب فکر ہے جو 12 اماموں پر یقین رکھتا ہے اور ان کو روحانی رہنما مانتا ہے۔ شیعہ مکتب فکر بھی آگے جا کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، جیسے 12 امامی، اسماعیلی، دیگر چھوٹے گروہ۔ اسماعیلی سلسلے سے آگے جا کر مختلف شاخیں بھی بنی جن میں آج کے دور کے آغا خان اسماعیلی بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اسلام کی ابتدائی تاریخ اور اس میں ہونے والے فکری تقسیم کی ایک آسان سی جھلک۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ خدا حافظ۔